السلام علیکم معزز ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو ادب کی چاشنی اور میں ہوں ماجد خان۔ آج جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ اصناف ادب شاعری سے ہیں، جس کا نام قصیدہ ہے۔ قصیدہ لفظ قصد سے مشتق ہے۔ اصطلاح شاعری میں قصیدہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس میں قصد یا ارادے سے کسی کی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے۔ تعریف ہو تو قصیدہ مدحیہ کہلاتا ہے اور مذمت ہو تو ہجویہ۔ قصیدہ دراصل اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں۔ اردو ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوا۔ اردو میں مرزا محمد رفیع سودا، ابراہیم ذوق جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ ہیئت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے۔ بحر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور باقی اشعار کے آخری مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ قصیدے کا مطلع ہوتا ہے، بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ ایک قصیدے میں کم سے کم اشعار کی تعداد 5 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اردو اور فارسی میں کئی سو اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ قصیدہ کی شکل یا ہیئت اور موضوع دونوں کی نوعیت مقررہ ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان دونوں میں کسی ایک کی عدم موجودگی سے یہ صنف اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ غزل جیسی مقبول صنف اس کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گاڑھا مغز۔ اس صنف سخن کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنے نادر و بلند اور پرشکوہ مضامین کی وجہ سے تمام اصناف سخن میں ممتاز ہے، اور تمام اصناف میں اسے وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں مغز سر کو حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اسے مغز تصور کر کے قصیدہ نام دیا گیا۔ قصیدے کی زبان عموماً پرشکوہ اور لہجہ بلند آہنگ ہوتا ہے۔ قصیدہ میں الفاظ و تراکیب پر رعب اور باوقار ہو، تشبیہات و استعارات کا موضوع استعمال ہو، ثنائے بدائع، جدت طرازی، خیالات کی ندرت اور مبالغہ آمیزی ہو، مگر غلو سے گریز بہتر ہے۔ قصیدے میں غزل کے برخلاف خیالات اور مضامین مربوط ہوتے ہیں، اس لیے اسے عنوانات سے مزین کیا جاتا ہے، جیسے در منقبت حضرت علی، در منقبت امام رضا، در مدح عالمگیر ثانی اور در مدح آصف الدولہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں قصیدے کی اجزائے ترکیبی کی طرف۔ تشبیب ہر قصیدے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ قصیدے کے ابتدائی یا تمہیدی اشعار کو اصطلاح میں تشبیب کہا جاتا ہے۔ ان اشعار کا ایک اور نام نصیب بھی ہے۔ اس حصے میں شاعر کے لیے موضوع کے انتخاب کرنے میں آزادی ہوتی ہے۔ اس میں شاعر عموماً حسن و عشق، ہجر و وصال، شراب و شباب، بہار و خزاں، گل و بلبل وغیرہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس حصے میں شاعر نہایت غور و فکر سے کام لیتا ہے اور اس بات کا نہایت سختی سے خیال رکھتا ہے کہ اس کی طوالت مدح سے کم ہو۔ دوسرا ہے گریز۔ اس کو فارسی میں گریز کہتے ہیں، یعنی لکھتے لکھتے اس طرح ممدوح کا ذکر چھڑ جائے کہ وہ مضمون بھی پہلے مضمون کا جز معلوم ہو، گویا بلا قصد بات میں بات پیدا ہو گئی۔ یہ قصیدے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں عموماً 1-2 شعر ہی ہوتے ہیں۔ ان 2 شعروں کے ذریعے شاعر تشبیب سے مدح کی طرف جاتا ہے۔ گریز قصیدے میں تشبیب اور مدح کے درمیان ایک منطقی رابطے کی کڑی ہے جس کے معنی کنارہ کرنے کے ہیں۔ تشبیب سے
گریز کر کے شاعر مدح پر آتا ہے۔ گریز میں اس چیز کا نام ضروری ہے جس پر قصیدہ لکھا جا رہا ہے، جیسے قصیدہ بہار میں گریز کے حصے میں حضرت امام علی کا نام درج ہے۔ اب آتے ہیں مدح کی طرف۔ اس تیسرے حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس حصے میں شاعر ایک عالی شان عمارت کھڑی کرتا ہے جس میں شاعر ممدوح کی ذات کے جملہ اوصاف کا بیان کرتا ہے۔ اس حصے میں شاعر مبالغہ سے بھرپور کام لیتا ہے۔ مدح قصیدے کا نہایت طویل حصہ ہے جس میں شاعر ممدوح کے ظاہر و باطن دونوں پہلوؤں کا نہایت باریکی سے نقشہ کھینچتا ہے۔ ممدوح کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کے متعلقات مثلاً گھوڑا، تلوار، ہاتھی کا ذکر کرتا ہے۔ اور آخری حصہ دعا۔ ہر قصیدے کا آخری شعر دعا کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنے ممدوح کی دراز عمری، اچھی صحت، سلطنت کی خوشحالی وغیرہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ ممدوح کے دشمنوں اور حاسدوں کو بد دعا بھی دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں فضا کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آخر میں ممدوح کے حق میں دعائیں دے کر قصیدہ ختم کرایا جاتا ہے۔